دنیا میں ترقی ان لوگوں کو ملی ہے جن کی معیشت اور اقتصادی حالت بہتر ہوں، اور ہمیشہ وہ قومیں جن کی معاشی حالت بہتر نہ ہوں، کمزور ہوں، اقتصادی حالت پتلی ہوں، وہ ہمیشہ پیچھے رہ گئی ہیں اور دنیا میں ان کی کوئی بھی عزت اور توقیر نہیں۔ توقیر اور عزت ہمیشہ ان لوگوں کو ملی ہے جن کی معاشی حالت بہتر ہے اور اقتصادی حالت بہتر ہے۔ اگر اقتصادی حالت اور معاشی حالت بہتر نہیں ہے تو وہ قومیں ہمیشہ کے ہمیشہ پیچھے رہ گئی ہیں اور ان کی باتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت اس قوم کی نہیں ہے۔ اور یہی سلسلہ آج سے نہیں بلکہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی مکی زندگی دیکھیں کہ وہ جب مسلمانوں کی معاشی حالت کمزور تھی، افرادی قوت کمزور تھی، اقتصادی حالت کمزور تھی، تو اس وقت کافروں نے ان پر کون سے ظلم نہیں ڈھائے، ظلم کی انتہا کر دی ہے ان لوگوں نے مسلمانوں پر۔ لیکن جب مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی حالت بہتر ہو گئی ہے تو فارس اور روم جیسے سلطنتیں بھی ان کے سامنے زیر ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں معیشت اور اقتصادات میں ترقی کرنا ہوگی۔ اگر اس میں ہم ترقی نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یاد رہیں، آج کل مسلم ممالک میں چاہے جو بھی مسلم ملک ہیں، ان کی عزت اور توقیر اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ ان کی معاشی حالت کمزور ہے اور ان کی اقتصادی حالت کمزور ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم معیشت اور اقتصادیات میں ترقی کیسے کریں گے، تو ان کے لیے دو چیزیں ضروری ہے کہ ایک سچ اور دوسرا دیانت۔ اگر سچائی اور دیانت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ترقی کے راستے کھول دیں گے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے ضابطے قانون سے انحراف نہیں کرتا کہ جو بھی قومیں سچائی اور دیانت کے ساتھ آگے بڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راستے عطا فرمائے ہیں، ان کو کھلے راستے ملے ہیں اور انہیں ترقی پائی ہے، چاہے وہ کفار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جن قوموں نے سچ اور دیانت کو چھوڑ کر جھوٹ اور بددیانتی کو اپنا وتیرہ بنایا تو ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے آگے راستے بند پائے ہیں، مسدود پائے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی نہیں عطا فرمائی کیونکہ جھوٹ اور بددیانتی جن اقوام میں جمع ہو جاتی ہیں وہ اقوام کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ لیکن اب دکھ دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن قوموں نے جھوٹ کو فن سمجھ کے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے جھوٹ کو ایسا اپنایا ہے جو سچ اپنانا چاہیے تھا، اس کے بجائے انہوں نے جھوٹ کو اپنا ایک فن سمجھ کے رکھا ہے، اور ہمارے گھروں سے لے کر، دکانوں سے لے کر، بازاروں سے لے کر، تجارت سے لے کر، زراعت سے لے کر اور صنعت سے لے کر، معیشت سے لے کر، اقتصادیات سے لے کر ہمارے ایوانوں تک ہمارا جو تمام کا تمام ڈھانچہ ہی جھوٹ اور بددیانتی پر مبنی ہوں تو ہم ترقی کیسے کریں گے میرے بھائی؟ ترقی ملے گی نہیں ہمیں۔ یہ ضروری بات ہے کہ ایسے اقوام کو کبھی بھی ترقی نہیں ملتی جب تک وہ جھوٹ اور بددیانت کو چھوڑتی نہیں۔ ہمارے پاکستان پر کتنے ہی حکومتیں آ گئی چلی گئی، لیکن ہم بیانات تک ہی محدود رہے اور بیانات سے ہمارے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا۔ کیوں نہیں بڑھ سکا؟ کیونکہ ہماری سیاست، زراعت اور صنعت اور بازار، دکان، تجارت وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ جھوٹ اور بددیانت پر مبنی ہے، ان میں سچ اور دیانت نہیں ہے، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے
اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور گلوبل ورلڈ میں اپنا نام بنانا ہے تو یاد رکھیے کہ ہمیں معیشت اور اقتصادیات میں ترقی کرنی ہوگی، اور اسی ترقی کے لیے ہمیں جھوٹ اور بددیانت کو چھوڑ دینا ہوگا، اور ہمیں سچائی اور دیانت کو اپنانا ہوگا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ ہم پیچھے جائیں گے، آگے کبھی نہیں جا سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات جس تک پہنچتی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس بات کو آگے بڑھائیں کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں اور اس بات کی تبلیغ کریں کہ ہمارے تجارت، زراعت، صنعت، معیشت جو بھی ہے، چاہے وہ جس بھی شعبے سے وابستہ ہوں، تو اس میں جھوٹ ختم ہو، بددیانتی ختم ہو، سچائی اور دیانت پر چلے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائیں۔